کیا جرنلسٹ پروٹیکشن ابھی تک کہیں کوئی سٹڈی آئی ہے اس کی؟ کوئی ابھی تک یہ کوئی ٹاپک بنا ہے؟ اس میں ہم اوورآل بات کریں گے. ایک پیکج آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کیا صحافت خطرناک ہے؟ کیا سب کو خبر بتانے والے، سچ جو خبر ہو دکھانے والے ہیں، یوں ہی چھوڑ کر جاتے رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو کئی برسوں سے پوچھا جا رہا ہے، مگر جواب نہ تھا نہ ہے. سال 2022 بھی صحافیوں کے لیے خون آلود ہی رہا. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق اس سال دنیا بھر میں 67 خبر کے کھوجی سچ کی کھوج میں اپنی زندگی کھو بیٹھے. یہ تعداد 2021 میں 47 تھی، یعنی جانے والے بڑھ رہے ہیں. ان 67 میں 5 پاکستانی صحافی بھی شامل ہیں جو اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. حسنین شاہ، ضیاء الرحمان فاروقی، افتخار احمد، محمد یونس اور صدف نعیم شامل ہیں. حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو صحافیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے. پاکستان میں ایسے صحافی موجود ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں، جو ہم میں نہیں رہے ہمارے ہیروز تھے. ذمہ داری سے سچ کہنا صحافی کا فرض اور بردباری سے سچ سہنا ترقی پسند معاشرے کا حسن ہے. اور جس طرح اسٹیٹ کے پلرز میں میڈیا کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح میں میڈیا میں جرنلسٹ کو اہمیت حاصل ہے. صدف نعیم کا بھی ذکر ہوا پیکج میں، باقی لوگوں کا بھی ذکر ہوا. صدف نعیم کا کیس کیونکہ ابھی بالکل تازہ ہے آنکھوں کے سامنے میں تو جب ان کا نام لیتی ہوں ان کی وہ فوٹیج آ جاتی ہے جس میں وہ کنٹینر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یا ہمارے جو ادارے ہیں، ہر ادارہ تو نہیں لیکن زیادہ تر ادارے کیا پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ خبر کو پرائرٹائز کر رہے ہیں یا خبر سے پہلے اس جرنلسٹ کو بحیثیت انسان پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ پھر ہم نے جرنلسٹ کے حوالے سے ہم نے خود بھی کیا کوئی ٹریننگز حاصل کی ہوئی ہیں کہ جب ہم کوریجز کرنے جائیں گے، جب ہم ایسے وار زونز میں جائیں گے تو ہماری اپنی کیا ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کون سے ایسے رائٹس ہیں؟ کیا ہمیں ان رائٹس کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے؟ بڑے کم میرے خیال میں لوگ ہیں. یا ڈیورنگ جاب آپ کی جو ٹریننگ ہے اور جو آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ سیکھ جاتے ہیں، مگر ادروائز ہمارے یہاں کوئی ایسا ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے. ادروائز ہمارے یہاں اس طرح کا جرنلسٹ پہ انویسٹمنٹ کرنے کا سسٹم نہیں ہے جہاں اسے وہ تعلیم دلوائی جا سکے، جہاں اسے وہ چیزیں پرووائڈ کی جا سکیں. ابھی ہم جب ایکسپو ہوا تھا 2022، ہم آپ کو وہاں لے کر بھی گئے تھے، ہم نے پورا پروگرام کیا تھا. وہاں پر ہم نے ایسی جیکٹس دیکھی تھی، بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ، جو کہ جرنلسٹ کے کام آ سکتی ہیں، جو کہ جرنلسٹ کو پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور اس وقت انہوں نے کہا بھی تھا کہ جی بہت سے چینلز ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو جب آپ ایسے وار زونز میں جاتے ہیں، جب آپ کشمیر کو کور کرنے جا رہے ہیں، فلسطین کو کور کرنے جا رہے ہیں، یا زیادہ دور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے یہاں ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہوئی اور ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوئی، تو جب آپ ایسی چیزوں کو کور کریں، یو نیور نو کہ کب کون سی اندھی گولی آ کے آپ کو لگ جائے گی، یا کوئی کون سا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کون سی اسٹیمپیڈ ہوگی اور آپ اس کے نیچے دھس کے دنیا سے چلے جائیں گے. جرنلسٹ بھی، پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہیں، ان کی ٹیم ہے، وہ سب لوگ بھی، جس طرح آپ نے رپورٹرز کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ رپورٹنگ کرتے کرتے اچانک بم دھماکہ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس پہ کوئی کان دھرے نہیں ہیں. آج تک اس کے حوالے سے میں یہ ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. ہم خود بھی خبر کے پیچھے اور اپنے اس پیکج کے پیچھے، اپنے اس پروگرام کے پیچھے اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی پس پشت چھوڑ دیتے ہیں. تو ہماری بھی اپنی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے جس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دس از دا لمٹ، دس از اے پوائنٹ، اور اس سے آگے مجھے نہیں جانا ہے، یا میری اپنے رائٹس کیا ہیں اگر مجھے کسی خبر کا حصول کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کہاں تک ہمارے میڈیا ہاؤسز جرنلسٹ کو بیک کرتے ہیں، کہاں تک وہ ان کو جانے کا کہتے ہیں، کہاں تک ایک چینل کی لمٹ ہے اور اس لمٹ پہ وہ اپنے جرنلسٹ کو کلیئر رکھتا ہے کہ اس سے اگر آگے آپ گئے تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے.